اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام شریعت نے وضع کیے اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کو بنیاد قرار دیا ہے۔ اسلامی مہینوں کا نظام ایک اعلیٰ اور معیاری نظام ہے، اور آج ہم باشعور کہے جانے والے مسلمانوں نے معیاری چیز کو چھوڑ کر غیر معیاری چیز کو اس طرح اپنے سینے سے لگائے ہوئے کہ اسلامی تاریخ کے بجائے ہمارے کیلنڈروں پر عیسوی تاریخ درج ہوتی ہے، ہمارے دفتروں میں عیسوی تاریخ والا ہی کیلنڈر ہوتا ہے، ملازمین کو تنخواہیں بھی اسی کیلنڈر کے مطابق دی جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں چھٹیاں بھی انہی کے تاریخوں کے حساب سے ہوتی ہیں۔ گویا ہم مسلمانوں نے اسلامی تاریخ کو صرف رمضان المبارک اور عیدین کے لیے خاص کر لیا ہے، جن کی وجہ سے مغربی تہذیب اور ان کی نقالی نے ہم سے ہماری غیرت و حیا بھی چھین لی ہے، اور ہم اپنی آنکھیں بند کر کے انہی کے پیچھے چلتے ہوئے اور بالکل انہی کے انداز میں ہیپی نیو ایئر کے نعرے لگانے، بدن سے کپڑے نوچ کر پھینکنے اور طرح طرح کی خرافات انجام دینے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ نئے سال کی آمد پر جو خوشی منائی جاتی ہے اور اس خوشی کے اظہار کے لیے جو کام اختیار کیے جاتے ہیں، مثلا پٹاخے پھوڑنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، ناچ گانا کرنا، یا SMS کے ذریعے ہیپی نیو ایئر نئے سال کی مبارکبادی کے لیے موبائل سے ایک دوسرے کو بھیجنا ناجائز ہے، اور اس میں شرکت یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جس پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ سرکار بی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے میں، مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے میں، حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اس موقع پر ہم مسلمانوں کو دو کام ضرور کرنا چاہیے، ایک ماضی کا احتساب ہے اور دوسرا آگے کا لائحہ عمل۔ ایک سال کا اختتام اور دوسرے سال کا آغاز اس بات کا کھلا پیغام ہے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے، اور جو زندگی اللہ تعالی سے مستعار لی گئی تھی اس کا ایک وقت الٹ گیا ہے، اور ہم موت سے بہت زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے، بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا موقع نہیں، بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کے صحیح استعمال کرنے کے عزم و ارادے کا موقع ہے۔ ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلاح انسانیت یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے خیر کا ذریعہ بنائیں۔